بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جس کی ترتیب اور تنسیق فضیلت الشیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ نے اپنے رفقائے کار اور ذمہ داروں کے مشورے سے کی ہے، اور اس مبارک مجلس میں شریک جماعت کے معروف اور مشہور عالم دین فضیلت الشیخ انصار زبیر محمدی حفظہ اللہ آج کی اس مجلس میں شریک اس جبیل دعویٰ سینٹر کے اہل علم اور اس کے متعاونین و کارکنان اور اس مرکز سے جڑے ہوئے دیگر قابل قدر حاضرین اور دیگر معزز حاضرین، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور شکر گزاری کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت و شکر گزاری بلا علم کے نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی عبادت چاہے وہ قولی ہو، عملی ہو، کوئی بھی دین کا کام ہو، بلا علم کے نہیں ہو سکتا، یعنی صحیح نہیں ہو سکتا، قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بہت موٹا سا مسئلہ ہے، لیکن چھوٹے سے تجربے میں یہ چیز ہے کہ اس کا اہتمام اور اس کی فکر بہت کم ہے۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ علم کی فکر کم ہونے کی وجہ سے عقیدوں میں خلل، عقیدوں میں فساد، اعمال میں فساد، اقوال میں فساد، دین سے متعلق جو بھی کیا جاتا ہے اس میں فساد ہی فساد ہے۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادت کی طرف زیادہ توجہ ہے، جو بھی ہیں متوجہ، جو بھی عبادت گزاری
ملت میں، قوم میں، کمیونٹی میں پائی جاتی ہے، اس کے مقابل میں علم کے تئیں اتنی توجہ اور فکر نہیں ہے۔ میں اپنے تجربے کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا لوگوں کے اندر جذبہ ہے عبادت کا، یا عبادت گزاروں میں عبادت کا جتنا جذبہ ہے، اتنا جذبہ انہیں حصول علم کا نہیں ہے، نہ علم کے تئیں اس کی فکر مندی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا جاتا ہے، جو کچھ عمل اور جو کچھ قول ہے، جو کچھ کوششیں ہیں، ان سب میں خلل عام طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے فساد بھرا ہوا ہے۔ جب بندے کو اس بات کا علم ہے، یہ عام بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت علم کی بنیاد پر ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کی ہدایت اور اس کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ تو عبادت سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اصحاب علم سے جڑنا ضروری ہے، علمی مراکز سے جڑنا ضروری ہے۔ تو یہ سینٹر جس کی خصوصیت میں اللہ کے فضل سے جو چیز ہے وہ معروف ہے ہم لوگوں کے نزدیک کی، آپ یہاں نہایت ہی توجہ کے ساتھ جڑے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس فضل پر شکر گزاری کا تقاضا بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز دیا، اتنا عظیم اور عظیم اہل علم سے آپ کو نوازا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس فضل کے تئیں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہو، اور ذہن میں یہ اصول رہے کہ بلا علم کے کوئی عمل نہیں اور کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بہت مشہور بات ہے، ہم لوگ کہتے سنتے رہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، اور استدلال کیا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے اس بات، پہلے علم کو قول اور عمل سے پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے علم کا ذکر پہلے کیا کہ پہلے علم حاصل کرو، پھر بولو، پھر عمل کرو، یعنی علم ضروری ہے۔ جب علم کا اہتمام اور علم کی عظمت اور اہمیت دل میں اس موقف کے ساتھ ہوگی، تو علم جو ہے اور اس کی نعمت، اس کی عظمت اور اہل علم کی قدر اور ان کی عظمت دل میں قائم رہے گی، اور ان کی ضرورت اور ان کا مہیا ہونا، یہ اللہ کا فضل سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال تک اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، ایک نماز نہیں قبول ہوتی۔ 60 سالوں تک نماز پڑھنے والے کی آپ فرماتے ہیں ایک نماز نہیں قبول ہوتی، کہیں رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ نہیں کرتا صحیح، کہیں سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے والا، یعنی نماز پڑھنے والا طبقہ ہمارا، ہم مسلمانوں کا، کیا مطلب اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ نماز ہم کہیں پڑھتے ہوں، ہم نماز پڑھتے ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے ہاں نماز نہ قبول ہوتی ہو؟ کیوں کہ نماز جس طرح کی مطلوب ہے، سنت کے مطابق، آداب و شرائط کے ساتھ، اصول و ضابطے کے ساتھ، اگر اس کا علم نہیں، اس کا اہتمام نہیں، تو یہ فکر اگر نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے خطرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کا مقصد یہ خبردار کرنا کہ خبردار، ایسا بھی ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ نماز کے اندر جو تقاضے ہیں، نماز کے جو شروط واجبات ہیں، ان کو نہیں پورا کرتا، نہیں اس کی اہمیت سمجھتا، تو نماز نہیں ہوتی۔
علم حاصل کرنے کا مسئلہ تمام شعبوں میں ایسے ہی ہے، خیر کا حاصل ہونا، شر سے بچنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ بندے کو علم نہ ہو، علم حاصل نہ ہو، اور علم اس وقت تک نہیں مل سکتا، علم اس وقت تک علم سے آدمی فیضیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی قدر نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے۔ ایک بہت موٹا سا اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ ہے کہ جب تک بندہ فکر مند نہیں ہوتا تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ کا فضل اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم سب کو اس نقطۂ نظر سے رہنا ہے اور اس نقطۂ نظر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ علم جو ہے یہ سب سے پہلے ہے۔ علم کو کہا گیا نور ہے، جہالت کو کہا گیا تاریکی ہے۔ نور اور روشنی جو ہے یہ ہر موقع پر، ہر قدم پر اس کی ضرورت ہے۔ جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں تاریکی ہوگی، تاریکی ہوگی تو خطرہ ہی خطرہ ہوگا۔ آج عقیدوں کا فساد، عبادتوں میں فساد، معاملات میں فساد، بہت سارے ایشوز جو موجودہ حالات کے ہیں یا وقت کے جو ہوتے ہیں ان میں جو آدمی چوکتا ہے، پھسلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں، صحیح فکر نہیں اور صحیح روشنی نہیں۔ ایسے ہی وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ حضرت حذیفہ، سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز اس نے پوری کی تو پوچھا انہوں نے کہ یہ نماز جو ابھی پڑھی ہے آپ نے، یہ کب سے یہ نماز اس طریقے پڑھتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا 40 سالوں سے، 40 سالوں سے ایسی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 40 سالوں سے تم نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر اسی طرح نماز پڑھتے تم مر گئے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نماز پڑھتے تم مر گئے، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ دین پر عمل کرنے والے، مثال کے طور پر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمیں حاصل ہے، یہ حوالے ہیں ان کے جو عبادت گزار ہیں، فکر مند ہیں، نماز کے قائم کرنے والے ہیں، ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے جو کس طرح ہمیں مطلب چوکنا کرتی ہے، چوکنا کر دینے والی بات ہے کہ جو عبادت اور جو اعمال ہم کرتے ہیں ان کے تئیں ہم کتنے فکر مند ہیں کہ وہ عبادت اور وہ اعمال کیا صحیح ہوتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آدمی اس کے لیے پورے طور پر چوکنا ہو جائے، چوکنا کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو اس کو درست کرو، صحیح کرو۔ اور یہ نظام جو چلایا جاتا ہے اللہ کے فضل و توفیق کے بعد، اور جو کوششیں ہوتی ہیں اس میں یہی مطلوب ہوتا ہے کہ صحیح رہنمائی فراہم کی جائے، صحیح رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور آپ سوچئے کہ اس کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی ایسی بستی اور شہر میں رہو مت جہاں عالم دین کوئی نہ ہو اور کوئی ڈاکٹر نہ ہو۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ کیوں مطلب اتنے اپنے وقت کے اتنے بڑے امام نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر عالم نہیں ہوگا تو علم نہیں حاصل کیا جا سکے گا، وہی سورس ہیں، وہی ذریعہ ہیں۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے عالم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، علم کے لیے عالم کی ضرورت ہے، اور علم کے بغیر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ عمل کیا جائے گا تو خطروں سے خالی نہیں ہے۔ تو دین کے لیے یہ اتنا بڑا تقاضا ہے۔ لوگ دنیا کے مطلب الگ الگ خطوں میں، ملکوں میں، علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ جن خطوں اور علاقوں سے ہم جا کر کے جڑ جاتے ہیں، بس جاتے ہیں، کیا وہاں یہ فیسلٹی موجود ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ فکر اسی وقت ہوگی جب دین پسند آدمی ہوگا، اور دین پسندی کے تئیں اس کی یہ سوچ ہوگی کہ دین پر چلنا اسی وقت صحیح ہوگا جب علم کے مطابق ہو، ہدایت اور وحی کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ تو
آدمی ایسی جگہ کہیں رہائش نہیں اختیار کرے گا، ایسی جگہ کہیں شفٹ نہیں ہوگا۔ فضیلت لوگ اپنی بیان کرتے ہیں، فضیلت لوگ دوسروں کی بیان کرتے ہیں، فلاں تو فلاں جگہ چلے گئے، بڑے اپر لیول کے ہو گئے، یا اونچے سوسائٹیوں میں چلے گئے، ایسے ایسے ملک میں چلے گئے جہاں بڑا امن و سکون ہے۔ ابھی کوئی بھائی ذکر کر رہے تھے کہ فلاں ملک میں گئے، کچھ لوگ آباد ہو گئے اور بڑے اچھے مطلب وہاں اقتصادی حالات ہیں اور بڑا امن و امان ہے، اور ملک کیسا ہے؟ شرک و بدعت سے بھرا ہوا ہے۔ تو یہ تصور جو ہے، یہ تصور کن کے ہاں ہوگا؟ انہی کے ہاں ہوگا ہاں جن کے ہاں دین کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، دین پر عمل کے تقاضوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس مناسبت پر یہ بات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی ہے وہ اس حوالے سے رکھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے اپنے دین سے، اپنے نبی کی سنت اور طریقے سے، اس نسبت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، سلف سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ تو ہماری فکر مندی اسی سطح پر ہونی چاہیے، اسی سطح پر اپنی فکر کریں سنت کی، دوسروں کی دعائیں ملیں تو سنت کے لیے دعائیں ملیں۔ کیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ان کے لیے کوئی دعا کرتا تو کہتے کہ میرے لیے سنت پر زندہ رہنے کی اور سنت پر مرنے کی دعا کرو۔ سنت پر زندہ رہنے کی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو نبی کا طریقہ ہے اس پر ہم رہیں، اور ظاہر سی بات ہے نبی کے طریقے پر رہنے کے لیے سنت کے علم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونی چاہیے، اس کے لیے بندے کی طلب ہو، دعا ہو۔ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، آپ کے لیے دعا کرے، تو ہمیں یہ ہو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ اللہ کے دین پر، اور اللہ کا دین نبی کی سنت کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام دین ہے، اسلام ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہی اللہ کا دین ہے، تو اس اسوہ حسنہ پر ہم قائم رہ سکیں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم حاصل ہوگا اللہ کی توفیق سے، اللہ سے دعا کریں، علم کے لیے دعا کریں، علم نافع کے لیے دعا کریں۔ کوئی ہمارا بہت بڑا ہمدرد ہو اور وہ ہمارے لیے دعا کرے تو اس بات کی دعا کرے کہ ہم سنت پر قائم رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ سنت پر اگر ہم قائم نہیں رہے اور عمل کرتے رہے، عمل کر کر کے تھکتے رہے، کوئی اعتبار نہیں۔ آپ دیکھیے اگر علم نہیں ہوتا ہے آدمی کے پاس تو کتنے فساد میں مبتلا ہوتا ہے۔ بڑا دیندار ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، بنیادی علم۔ جریج کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، جریج کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جریج کی ماں آ کر کے بلاتی ہے بیٹے کو، اور دینداری، بزرگی، عبادت کا حال یہ ہے کہ عبادت میں لگا ہوا ہے بندہ، جریج لگا ہوا ہے، اور اس لا علمی کی بنیاد پر جس فساد اور جس مصیبت کا جریج شکار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ نفلی نماز میں پڑھ رہا ہوں اور ماں بلا رہی ہے، تو نفلی نماز چھوڑ دینے کا علم ماں کے بلاوے پر نہ ہونے کی بنیاد پر دوچار ہو گیا جریج دنیا میں اتنی بڑی مصیبت سے۔ تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہم جوڑ سکتے ہیں۔ آپ طلبہ ہیں یہاں کے اور اس عظیم سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سعادت کی بات ہے، بلکہ شرف کی بات ہے بہت بڑے۔ تو ہم اس کو اسی پر قیاس کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی فساد مطلب ہیں اہل اسلام میں، ان میں بہت بڑا طبقہ ہے جو مخلص ہے اور جو صحیح مطلب سوچنے میں، نیت میں اچھا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے تو کتنے فساد میں، کتنے بڑے خطروں میں وہ مبتلا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ مخالفت کرتے رہے حق کی، مخالفت کرتے رہے اہل حق کی، مخالفت کرتے رہے اس مملکت توحید کی، سعودی عرب کی، اور مخالفتوں کے مخالفین کے سرکل میں رہے، بہت سارے اصولوں کی مخالفت کرتے رہے علماء کی،
لیکن یہ مرحلہ ان کا جو تھا وہ سچائی اور صحیح دین سے دوری کا تھا، صحیح علم سے دوری کا تھا۔ جب انہیں صحیح علم ملا، صحیح پہچان ہوئی، جان سکے، تو وہ تائب ہو گئے، رجوع کر لیا انہوں نے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کے پاس علم نہیں، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر جو بہت سارے کام وہ انجام دیتا رہتا ہے، تو اس کے لا علمی کی بنیاد پہ کیے ہوئے کام کے جو انجام ہوتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، فساد ہوتا ہے، اس سے جوجھتا ہے، گزرتا ہے، اور وہ فساد اس کی بنیاد، اس کے عمل قول کی بنیاد پر پھیل جاتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام ہمیں اسی نقطۂ نظر سے کر رہا ہے کہ ہماری ساری کوششوں کا مدار علم پر ہے، علم پر ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر خیر کی بنیاد علم پر ہے اور عدل پر ہے، ہر خیر کی بنیاد۔ یعنی کوئی خیر نہیں ہوگا، کوئی چیز خیر نہیں ہو سکتی اگر اس کی بنیاد علم پر نہ ہو۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ دوسری چیز یہ کہ ہر خیر کی بنیاد عدل پر ہے، علم اور عدل پر ہر خیر کی بنیاد ہے، اور ایسے ہی ہر شر کی بنیاد جہالت پر ہے اور ظلم پر ہے۔ خیر کا کوئی کام ہو، پہلے وہ خیر ہے کہ نہیں، خیر کب ہوگا؟ جب علم کے مطابق ہو، صحیح طریقے پر ہو، نیتیں کافی نہیں ہیں، اخلاص صرف کافی نہیں ہے۔ یہ بات ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ہم سیریس نہیں ہوتے۔ یہ بات میں نے تذکیراً کہی ہے، اور میں آپ سب کا اور مرکز کا اور ذمہ داروں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کی، یہ مبارک مجلس رچائی، اور آپ کے یہ مطلب روشن چہرے اور آپ فکر مندوں کی یہ جماعت سے ملاقات کا جو موقع ملا، تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے لیے۔ میری جو اپنی پوزیشن ہے وہ بہت علمی نہیں ہے، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا علم، جو کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہیں، میں اس میں کام کرتا ہوں اللہ کے فضل و توفیق کے بعد۔ زیادہ سے زیادہ میرا کام جو ہے وہ تنظیمی ہے، جماعت کے امور اور جمعیت کے مطلب مسائل ہیں۔ ہم سب، ہمارے شیوخ جانتے ہیں، میں اسی لیے اکثر جہاں اس طرح کی آج جیسی صورتحال میں نہ پڑ جاؤں، تو میں اکثر اپنے سے بہتر جنہیں جانتا ہوں دل سے، ایسا نہیں کہ کسی مصلحت سے، میں انہی کو آگے بڑھاتا ہوں رہنمائی کے لیے، اور اسی طرح تذکیر کے لیے، اور مطلب دین کے حوالوں سے صحیح بنیادوں کے ساتھ جماعت کے خاص لوگ ہوں، عام لوگ ہوں، چھوٹی مجلس ہو، بڑی مجلس ہو، اس میں انہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم اس کا اہتمام کریں اور فکر مند رہیں۔ جو لوگ کام نہیں کرتے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ میدان عمل میں نہیں ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو دوسرا ہے۔ ان کو لانا میدان عمل میں، ان کو کھڑا کرنا، کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہو، اس کی توفیق مانگنا، اس کی توفیق کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں۔ لیکن ہم لوگ جو وابستگان علم و عمل ہیں، ہم لوگ جو وابستگان مرکز ہیں، دین اور دعوت ہیں، اور وابستگان علم ہیں، اہل علم ہیں، ان کی یہ فکر ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا اس اپنی گفتگو میں کہ ہماری آپ کی فکر مندی ہو کہ ہمارے سارے قول و عمل کا مدار علم پر ہے، اور علم کے تئیں ہماری جد و جہد دوسرے عمل اور دوسری چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ کتنا وقت ہم لگاتے ہیں نیک کاموں میں، اکثر اپنے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں اتنی فکر ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے نمازیوں کی، نوافل کی بہت بڑی فکر ہے، لیکن حالت دیکھو ان کی نماز کی، ان کی عبادتوں کی، تو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے
کہ بس انہیں فکر ہے نماز کی، انہیں فکر ہے اس کے نوافل کی یا اور دوسری عبادتوں کی، انہیں اس کی فکر نہیں ہے، نہ اس کے لیے وقت ہے، نہ اس کے لیے وقت ہے، نہ اس کے لیے فکر ہے، نہ اس کے لیے نیٹ ورک کا استعمال ہے، کہ نہیں ہماری عبادت، ہمارے عملوں کا مسئلہ، ہمارے عقیدوں کا مسئلہ، ہاں اس کی بنیاد، سارے خیر کی بنیاد علم پر ہے، اور علم اگر نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا۔ یہی میں کہنا چاہتا تھا اس گفتگو میں، شاید کچھ طویل ہو گئی گفتگو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مجلس سعادت و مغفرت بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ علم کا فکرمند بنائے، سنتوں کا فکرمند بنائے۔ اہل سنت جو اہل الحدیث ہیں، حقیقت میں اہل سنت تو اہل الحدیث ہی ہیں۔ ابھی ہم لوگ شیخ کے یہاں گئے، جس کا تذکرہ آپ نے کیا، وہاں شیخ کیا ہے، کامل ہے، کام کرنے والا، اس سے پوچھے کہ ہاں تمہارا مسلک کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو کہا میں سنی ہوں، کہا میں سنی ہوں۔ تو جب کوئی ہندوستانی کہے میں سنی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ قبر پرست ہے، یا قبر پرست کی جماعت کا ہے۔ اب وہ آخرکار اسے ماننا پڑا کہ ہاں میں سنی ہوں، مزار پہ تو نہیں جاتا لیکن میلاد وغیرہ بناتا ہوں۔ تو یہ فرق جو ہے، یہ چیز دیکھیں، یہاں آپ کے ہاں اگر کوئی سنی کہے میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، تو آپ کے ہاں سے مراد اہل سنت والجماعت یعنی سلف کے طریقے پر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں جب کوئی کہے سنی ہوں تو اس کا معنی یہ ہاں کہ وہ بریلوی مکتب فکر کا۔ ان ساری چیزوں کی تفریق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، علم کی ضرورت پڑتی ہے، رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے اس کے چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے سے بچیں، کہے بغیر چارہ نہیں ہے، سلفی بولے بغیر، سلفی نسبت کے بغیر ہمارے لیے چارہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ اس نے ہمیں عطا فرمایا اس کا شکر گزار بنائے، اور رب العالمین ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سلف کے طریقے پر اللہ تعالی ہم سب کو جمائے رکھے، اور جب تک ہم زندہ رہیں نبی کی سنت پر ہی رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف کے طریقے پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔